یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ آبادی والے شمالی عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نینوا کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوا کا عروج والا شہر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بھرا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا جو ان کے درمیان پیدا ہوئے تھے۔ انہیں اپنے راستے یعنی روشنی کی راہ کی طرف رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ لیکن نینوا کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا، انہیں اللہ تعالیٰ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتا رہا جو عاد، سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا، ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے کئی سالوں سے ان دیوتاؤں کی پرستش کی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ مردوں نے ہنستے ہوئے یونس کو بتایا کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس تھے۔ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش کے باوجود اسے خوف تھا کہ ان کی قسمت پر مہر لگ جائے گی۔ اللہ کے آنے والے غضب کا انتظار کرتے ہوئے وہ اس خوف سے شہر سے بھاگ گیا کہ شاید اس کی تباہی کی پیشن گوئی جلد پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خاص حکم کے بغیر اپنی قوم سے نکل جانے پر ناراض ہوا۔ اور مچھلی والے کا ذکر کرو، جب وہ غصے میں چلا گیا اور خیال کیا کہ ہم اس پر کچھ فیصلہ نہیں کریں گے۔ نینوا پر پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اللہ کے غضب کو برسانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع تھے، اپنے اوپر آسمان کی لڑائی کو خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ دیکھتے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس علیہ السلام کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد، سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنے کے بل گرے، ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے جیسے آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ ان کی مزید رہنمائی کر سکیں۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے روانہ ہوئے تھے، اپنی قوم سے جہاں تک ممکن ہو سفر کرنے کے ارادے سے ایک چھوٹے سے مسافر بردار جہاز میں سوار ہوئے۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں میں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات بند ہو گئی ایک طوفان برپا ہو گیا جس نے جہاز کو ادھر سے ادھر ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ جہاز میں بھرنے لگا اور جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ یہ طوفان رات بھر چلتا رہا۔ جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جہاز کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمام غیر ضروری سامان اور اضافی وزن پھینک دے جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی۔ عملے نے ایک ایک کر کے ہر وہ چیز جو وہ کر سکتے تھے ضائع کر دیے، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ جہاز تیرتے رہنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک کی قربانی ضروری ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس زمانے میں مردوں میں عام رواج تھا۔ کپتان نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافروں کا انتخاب کیا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا انتخاب کیا گیا۔ مردوں کو معلوم تھا کہ یونس علیہ السلام ایک نوجوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی ہے، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرعہ ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی اور یونس کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس کو پھینکنے سے انکار کرتے ہوئے کہا
ہم یونس سے جان چھڑوانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہمارے برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے، ہم اس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرآن اندازی کی اور یونس کا نام پھر سامنے آیا۔ وہ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ گئے تھے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر اندھیرے میں چھلانگ لگا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سمندر کی سب سے بڑی ویل سامنے آئی اور یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل گئی۔ اس کے بعد ویل سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ یونس جو ابتدائی طور پر بے ہوش تھا، بیدار ہوا اور اپنے آپ کو اندھیرے کی 3 تہوں میں گھرا ہوا پایا۔ پہلی تہ رات کی تاریکی ہے، پھر سمندر کی تاریکی اور آخر میں ویل کے پیٹ کی تاریخ قید۔ گہرے سمندر کی مخلوق نے یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور اللہ کی حمد کے جشن میں شامل ہونے کے لیے ویل مچھلی کے گرد جمع ہو گئے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت متاثر ہوئے۔ بس صبر کرو یہاں تک کہ تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے، اور مچھلی کے آدمی یعنی یونس کی طرح مت بنو جس نے غم سے دم گھٹتے ہوئے پکارا۔ اگر اس کا رب اس پر اپنا فضل نہ کرتا تو وہ پھینک دیا جاتا اس بنجر کنارے پر اور وہیں رہتے ذلت کے ساتھ، لیکن اس کے رب نے اسے سرفراز کیا اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ اس نے وحیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر تھوک دے۔ وحیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تیر کر قریب ترین ساحل پر پہنچی اور یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ وحیل کے پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے یونس کا جسم سوجن تھا، اسے سورج اور ہوا سے کوئی حفاظت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ اسے کھانا اور سایہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور بتایا کہ اگر اس کی مخلصانہ دعا نہ ہوتی تو یونس علیہ السلام قیامت تک وحیل کے پیٹ میں رہتے۔ یونس واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس بن متیٰ کی قوم کے بارے میں فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچا لیا؟ جواب کوئی نہیں، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا، کرا ڈالا اور ہارنے والوں میں سے تھا، پھر اسے ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت کے لائق تھا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یقیناً وہ قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتا، لیکن ہم نے اسے بیمار ہونے کی حالت میں ایک وسیع و عریض زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک لوکی کا درخت اگایا، اور ہم نے اسے ایک قوم کی طرف بھیج دیا، 1,00,000 یا اس سے زیادہ، اور وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے زندگی کا مزہ دیا۔